السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ براڈ شیڈ اسکینڈل انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈویژن نے جسٹ ریٹائر عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیز بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن براڈ شیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ 2003 میں براڈ شیٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم سے معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ شیٹ کو پاکستان کی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد علی یوسف کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ لاہور کی احتساب عدالت نے دونوں ملزمان کے اشتہارات آویزہ کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ نیب کی جانب سے دونوں ملزمان کو صاف پانی کمپنی کیس کے ضمنی ریفرنس میں نامزد کیا گیا تھا۔ شہباز شریف کے داماد پر صاف پانی پروجیکٹ کے لیے بلڈنگ کرائے پر دینے کا الزام ہے۔ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کروانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ حکومتی کا ترمیمی بل جلد بازی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں سینٹ انتخابات میں اوپن ووٹنگ سے متعلق حکومتی کا ترمیمی بل سینٹ میں مسترد کریں گے۔ وزیر اعظم کو اپنے اراکین پارلیمان پر اعتماد نہیں، ایم پی ایز کے ریٹ کسی اور نے نہیں، وزیر اعظم نے خود لگائے۔ وزیر اعظم نے اپنے اراکین کو ترقیاتی بجٹ نہیں رشوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے سینٹ انتخابات چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ سینٹ انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے، وزیر اعظم کی خواہش پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ عثمان بزدار کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، کہتے ہیں منتخب نمائندوں کی ترجیحات کے مطابق ان کے حلقوں میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک اپنی اصل منزل سے ہٹ گیا۔ قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک اور قوم سے ظلم کیا گیا۔ عوام بنیادی ضرورتوں کو ترستے رہے اور حکمران اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ گورنر پنجاب سے پارٹی وفد کی ملاقات۔ چودھری سرور کا کہنا ہے حکومت کے خاتمے کا خواب خود پی ڈی ایم کے لیے ڈرانا خواب بن گیا۔ کھوکر صاحب ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ معاون اطلاعات فردوس عاشقوان کا ٹویٹ، کہتی ہیں یہی وہ کرپٹ لوگ ہیں جنہیں رلانے کا وعدہ کپتان نے قوم سے کیا تھا۔ چیخنا، چلانا، رونا دھونا ان جرائم پیشہ، قبضہ مافیا اور ان کی سرپرست جعلی راجکماری کا مقدر ہو چکا۔ کھوکر برادراس کا نمائندہ چیخ و پکار کی بجائے کاش اس غریب کا درد بھی محسوس کرتا جس کی جھونپڑی گرا کر ناجائز پیلس تعمیر کیا گیا۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 65 افراد جاں بحق، 2179 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا سے اموات کی تعداد 11,623 ہو گئی۔ کراچی کے کالجز میں کرونا تیزی سے پھیلنے لگا۔ اپوا گورنمنٹ گرلز کالج میں عملے کے 32 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ گزشتہ روز سر سید کالج میں 58، شہید ملت کالج میں عملے کے 21 افراد کا ٹیسٹ بھی مثبت آیا تھا۔ بختاور بھٹو زرداری اور محمود چودھری رشتہ ازدواج میں منسلک۔ بلاول ہاؤس کراچی میں نکاح کی تقریب، دونوں خاندانوں کے قریبی افراد کی شرکت۔ بلاول بھٹو نے نکاح کی تصاویر شیئر کر دی، بہن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا طویل عرصے بعد خوشیوں کا لمحہ آیا، لگا کہ اس لمحے میں والدہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پاک بحریہ کے لیے تیار کیے گئے دوسرے فریگیٹ جہاز کی جوانگا شپ یارڈ چائنا میں لانچنگ تقریب۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں اس جہاز کی شمولیت سے ملکی سمندری دفاع مزید مضبوط ہوگا۔
دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور 74 اور کراچی 10ویں نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوا میں غیر صحت بخش ذرات کی تعداد 300 پروٹوکلیٹ سے تجاوز کر گئی۔ ماہرین کے مطابق 200 300 پروٹوکلیٹ تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے تازہ خبر، براڈ اسٹریٹ اسکینڈل انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ ڈویژن نے جسٹس ریٹائر عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیز بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن شیٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ 2003 میں براڈ اسٹریٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم سے معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ اسٹریٹ کو پاکستان کی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ جسٹس ریٹائر عظمت سعید پر مشتمل ایک رکنی کمیشن براڈ اسٹریٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، کمیشن آپ کو بتائیں کہ ساتھ ہی TORs بھی جاری کیے گئے ہیں اس کمیشن کے ساتھ، اور کمیشن کو تحقیقات کے لیے افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹیز بنانے کا اختیار ہوگا۔ کمیشن براڈ اسٹریٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کی چھان بین بھی کرے گا۔ کمیشن 2003 میں براڈ اسٹریٹ اور انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری فرم سے معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات کی جانچ پڑتال بھی کرے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ اسٹریٹ کو پاکستان کی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ براڈ اسٹریٹ اسکینڈل انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں صاف پانی کمپنی ضمنی ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد علی یوسف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، نیب نے شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کو ضمنی ریفرنس میں نامزد کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ صاف پانی ضمنی ریفرنس ہے جس میں رابعہ عمران اور علی یوسف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ اب تک عفان ریاض سے۔ عفان، کیا بتائیں گے آپ؟ ہاں جی بالکل، لاہور کی احتساب عدالت کے جج امجد نذیر چودھری نے صاف پانی کمپنی ضمنی ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد علی عمران یوسف کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احتساب عدالت نے دونوں ملزمان کے اشتہارات تویزہ کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری کیے ہیں، اور ملزمان کی عدم پیشی پر عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز آج ہو چکا ہے۔ نیب کی جانب سے دونوں ملزمان کو صاف پانی ضمنی ریفرنس میں نامزد کیا گیا تھا، اور شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کے خلاف 18 نومبر 2020 کو یہ ریفرنس دائر کیا گیا، جس میں نیب ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی اور داماد پر قومی خزانے کو 2 کروڑ 47 لاکھ روپے نقصان پہنچانے کا الزام لگایا گیا، اور ریفرنس میں یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف علی اینڈ فاطمہ ڈیولپمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جبکہ شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اس کمپنی کی ڈائریکٹر تھیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نمائندہ اب تک لاہور عفان ریاض۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بتائیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مسائل کے حل کی یقین دہانی سامنے آئی ہے۔ یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر پوری توجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ منتخب نمائندوں کی ترجیحات کے مطابق ترقیاتی کام ہوں گے، عثمان بزدار نے اس بات کا احاطہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی ہے۔ منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ منتخب نمائندوں کی ہر بات کا جائزہ لیا جائے گا اور ان کے مسائل کا حل بھی نکالا جائے گا۔